لیکن اس عورت نے اپنے دل کو سنبھالا، یہ سوچ کر کہ میرے شوہر سفر سے آ رہے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ جب واپس آتا ہے مرد شوہر سفر سے تو اس کے دل میں بہت سی تمنائیں ہوتی ہیں، ارمان ہوتے ہیں، میں اچانک یہ غم والی خبر اپنے شوہر کو نہیں ہونے دوں گی۔ چنانچہ شوہر آئے، خوشیوں کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا اور شوہر نے کہا کہ بیٹا کہاں ہے؟ تو ایسا جواب دے دیا جس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور شوہر مطمئن بھی ہو جائے، ادھر سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ اس کے بعد محبتوں بھری رات گزری، خوشیوں بھری رات گزری۔ صبح جب ہوئی تب بیوی نے اس شوہر سے کہا، ان صحابی سے کہا، ان صحابیہ نے، ایک مسئلہ بتائیے کہ اگر امانت رکھوانے والا اپنی امانت واپس کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو کوئی پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، امانت تو رکھوائی ہی جاتی ہے واپس لینے کے لیے، تو وہ جب مانگے تو فوراً دے دینا چاہیے، واپس کر دینا چاہیے۔ تب جا کر ان بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، بس میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے جو بیٹا امانت کے طور پر مجھے اور آپ کو دیا تھا، آپ کے سفر کے دوران اللہ نے جو امانت رکھوائی تھی وہ واپس لے لی۔ میری بہنوں اور بچیوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنا صدمہ اور غم اس باپ کو اپنے بیٹے کی جدائیگی کی خبر سن کر ہوا ہوگا، شاید اتنی ہی یا اس سے بھی زیادہ خوشی اس شوہر کو یہ سوچ کر ہوئی ہوگی کہ اللہ نے مجھ کو کتنی سمجھدار بیوی دی ہے، کتنی سمجھدار بیوی دی ہے کہ رات پوری گزر گئی اور میری خوشی کی خاطر اس بیوی نے اتنی تکلیف دہ خبر مجھ کو نہیں سنائی۔ اس بیوی کی سمجھداری کا ایک نیا تجربہ کر کے اس غم والی خبر کو برداشت کر لینا اس باپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا۔ یہ ہے وہ عورت جس کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہے وہ عورت جس کے دل میں اطمینان ہے۔ یہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ عورت کے پاس سمجھ ہو، علم ہو، عورت اللہ سے جڑی ہوئی ہو، اللہ سے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خاص ایمانی کیفیت چاہیے ایسے مزاج کے لیے، اور یہ مزاجی کیفیت اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کہ عورت کا اللہ سے قریبی تعلق نہ ہو۔ عورت کا مزاج اگر یہ ہو کہ اس کا دعا میں دل لگے، لمبی لمبی دعا مانگے۔ زندگی میں پریشانیاں بہت آتی ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، غم آتے ہیں، یہ زندگی کسی کی بھی ایسی نہیں گزرتی جس میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، ٹینشن کے حالات بھی آتے ہیں، پریشانی کے اسباب بھی آتے ہیں، غم کے حالات بھی آتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر اگر عورت کا مزاج یہ ہے کہ وہ جب پریشان ہوتی ہے تو جانماز بچھا کر اپنے اللہ کی خوشامد کرتی ہے، جو کہنا ہے، جو گلے شکوے کرنے ہیں وہ اللہ سے کرتی ہے، کسی مخلوق سے نہیں کرتی۔ اپنے حالات کا رونا روتی ہے، اپنا دکھڑا اپنی محبت کرنے والے رب کو سنا دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد بالکل پرسکون ہو جاتی ہے۔ اب جس عورت کا مزاج اپنے غم کو اللہ کے سامنے رکھنے کا ہے ہی نہیں، الٹی سیدھی نماز تو پڑھتی ہے لیکن وہ تلاوت نہیں کرتی، جی لگا کر نماز نہیں پڑھتی، آنچل پھیلا کر اللہ سے رو رو کر کچھ مانگتی نہیں ہے، وہ یقیناً اپنے گلے شکوے کبھی شوہر سے کرے گی، کبھی ماں سے کرے گی، باپ سے کرے گی، اپنے میکے والوں سے کرے گی، اس کی برائی اس سے کرے گی، اس کی شکایت اس سے کرے گی، اور اس طرح رنجش بڑھتی چلی جائے گی، غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ دلوں کی کیفیت کو اللہ کی بندیوں سدھارنے کی فکر کرو۔ صرف یہی پیغام ہے میری پوری گفتگو کا، اپنے دلوں کو نظر انداز مت کرو۔ اصل حسن دل میں ہوتا ہے، جس کا دل پاک صاف ہے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے،
ایک ایسا حسن و جمال جو دنیا میں کسی بڑی سے بڑی حسینہ کے چہرے پر دنیا بھر کے میک اپ کے سامان کو لگانے کے بعد بھی نہیں آ سکتا. وہ رونق، وہ زینت، وہ کشش، وہ جاذبیت، وہ نورانیت جو دراصل تقوی سے آتی ہے، صبر و شکر سے آتی ہے، تلاوت سے آتی ہے، اچھی نماز سے آتی ہے، اچھے سجدے سے آتی ہے، اچھے رکوع سے آتی ہے. اللہ کو اپنا قریب محسوس کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کہہ دینے سے جو چہرے پر رونق آتی ہے وہ دنیا میں کسی ذریعے سے نہیں آتی. اگر آپ ان چیزوں کا مزہ چکھیں تو پھر آپ خود ضرورت محسوس کریں گی کہ اپنی بچیوں کو یہ چیزیں سکھائیں. آج کا عجیب ماحول ہے. ان بچیوں کو جو اصل میں تعلیم ملنی چاہیے اور ان کو جو چیز خاص طور پر سکھائی جانی چاہیے وہ نہ گھروں میں سکھائی جا رہی نہ اسکولوں میں سکھائی جا رہی. اور اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو، ہمارے اکثر لڑکیوں کے دینی مدرسوں میں بھی نہیں سکھائی جا رہی. لڑکیوں کو بھی ہم کافیہ پڑھا رہے ہیں، ہدایت النحو پڑھا رہے ہیں، اصول الشافعی پڑھا رہے ہیں، سراجی پڑھا رہے ہیں، اور خلافاً للشافعی اور خلافاً لابی حنیفہ پڑھا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. لڑکیوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں جس سے ان کے اندر اور تکبر پیدا ہو رہا ہے. اسی لیے دنیا بھر میں یہ مسئلہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کہ عالمہ بچیاں اکثر اچھی بیویاں ثابت نہیں ہو رہی. یہ بہت کڑوی سچائی ہے. اور اس میں قصور اس بات کا ہے کہ ہم لڑکیوں کو کیا علم سکھا رہے ہیں. کیا زمانہ ہے جو لڑکیوں کو اصل علم ملنا چاہیے کہ تم اچھی بیوی کیسے بنو گی، سسرال میں کیسے رہو گی، سب کا دل کیسے جیتو گی. تم کو خدمت کر کر کے سب کا دل جیتنا ہے. لڑکیوں کا اصل نصاب تعلیم 90% خدمت ہونا چاہیے. ہم پڑھا کیا رہے ہیں ان کو؟ مردوں کے نصاب تعلیم کی نقل کر دی اور ایک مدرسہ کھول لیا. اور ان لڑکیوں کو کا مزاج یہ بنتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جب کوئی مسئلہ ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں ہاں میں جانتی ہوں. اس میں 2 قول ہے، اس میں 2 قول ہے، اس میں 3 قول ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تواضع، ہمدردی، ایثار، سخاوت، خدمت، یہ ہے عورتوں کا نصاب. اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں جہاں برقع بھی ہے، جہاں پردہ بھی ہے، جہاں چلے بھی ہیں، جہاں گشت بھی ہے، جہاں داڑیاں بھی ہیں، جہاں کرتے پجامے اور ٹوپیاں بھی ہیں، لیکن ساس اور بہو میں جنگ بھی ہے. 100% بے دین گھر ہے وہ. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جس گھر میں ساس اور بہو میں لڑائی ہے اس گھر میں چاہے کچھ بھی دکھاوے کی دینداری ہو، خدا کی نگاہ میں وہ بے دین گھر ہے. دین کیا ہے؟ دین ڈھکوسلوں کا نام ہے، دین وردیوں کا نام ہے، دین کرتے پجامے اور برقعے کا نام ہے. دین نام ہے محبت بھرے دل کا. دین نام ہے صبر و شکر کا. دین نام ہے خدمت کا، برداشت کا، تواضع کا، ایثار کا. دین نام ہے مسکراہٹ کا. دین نام ہے پرخلوص دل کا. دین نام ہے معاف کر دینے کی عادت کا. دین نام ہے بدلہ نہ لینے کا. دین نام ہے دوسروں کی غلط فہمیوں کو دور کر دینے کا، زیادتیوں کو معاف کر دینے کا. یہ ہے دین. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو یہ چیزیں سکھائی نہیں ہوتی، موقع ہی نہیں ان کا. بچیاں اسکول جاتی ہیں، دن بھر واہیات چیزیں پڑھتی ہیں، زیادہ تر ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب بچیاں پڑھتی ہیں اشوکا دا گریٹ کی بھارت میں سرکار کب تھی، گپتوں کی سرکار بھارت میں کب تھی. ماشاءاللہ بچیوں کو کچن میں جا کر لیکچر دینا ہے. اس کالج کا نام ہے کچن کالج. اس میں ان کو لیکچر دینا ہے کہ بھارت میں اشوکا دا گریٹ کی حکومت کب آئی تھی، اور اس میں بتانا ہے ان کو کہ ہمالیہ سے جب برف پگھلتی ہے تو کہاں جاتی ہے.
کیا کام آئے گا یہ سب؟ نہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ گھروں میں سکھایا جاتا ہے، کہاں بچیوں کو تربیت ملے گی؟ اب بچی جو شادی کے بعد جب جاتی ہے تو شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے دل میں شادی کا صرف ایک رومانٹک تصور ہوتا ہے، بس لڑکا بھی اسی لیے دیوانہ ہو رہا ہوتا ہے، لڑکی بھی اسی کے لیے پاگل ہو رہی ہوتی ہے، میں دلہن بنوں گی، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر مجھے سجایا جائے گا، پھر میری رخصت ہوگی، مزہ آئے گا، پھر شوہر ملیں گے، پھر گھمانے لے جائیں گے، واہ 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 واہ. یہ سب ہوتا ہے 8-10 دن بس. بعد شہر العسل تأتی سنوات البصل. عربی میں کہاوت ہے کہ ہنی مون کے 1 مہینے کے بعد پھر پیاز اور لہسن کی زندگی گزرتی ہے. اب وہ تو لڑکی کو سکھایا نہیں، اس کو آملیٹ بنانا نہیں آتا، اس کو چائے بنانی نہیں آتی، اس کو خدمت کرنی نہیں آتی. وہ کیا سیکھے ہوئے؟ انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ سے وہ چائے بنائے گی، انٹرنیٹ سے وہ کھانا پکائے گی. کیا بکواس ہے، کیا ہو رہا ہے اس دور میں؟ اب وہ لڑکی شروع میں جا کر جب اس کو حیرانی ہوتی ہے کہ کمال ہے، مجھ سے کام کرنے کو کہہ رہے ہیں. اب شکایت شروع ہوتی ہے. ادھر ساس انتظار میں بیٹھی ہے، جب آ رہی ہے ہماری نوکرانی، آ رہی ہے ہماری خادمہ وداؤٹ پے. کام کرنے والی کو تو دینے پڑتے ہیں، لیکن یہ جو کام کرنے والی آ رہی ہے یہ تو اپنے گھر سے جہیز الٹا لے کر آئے گی. اس کو مجھے اس وقت پے نہیں کرنا، وہ تو خود ماشاءاللہ میری آمدنی کا ذریعہ بنے گی. کیا ہو رہا ہے؟ کمال ہے. جو مائیں اپنے بیٹوں کے لیے مالداروں کی بیٹیاں جہیز کی لالچ میں دیکھتی ہیں، وہ مائیں یہ امید کیوں کرتی ہیں کہ یہ بہو ان کی خدمت کرے گی؟ وہ تو لالچی عورتیں ہیں، اور لالچی عورتوں کو لالچی ہی بہویں ملتی ہیں، خودغرض ساسوں کو خودغرض بہویں ملتی ہیں. یاد رکھنا، تم نے رشتہ کیا ہی نہیں ہے ایمان کی بنیاد پر، تم نے رشتہ نہیں کیا ہے تقوی کی بنیاد پر، تم نے رشتہ نہیں کیا ہے پاک دامنی کی بنیاد پر، تم نے رشتہ کیا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، اور اب دونوں کی سزا بھگتو. تعلقات میاں بیوی کے درمیان جلدی بگڑنے شروع ہوتے ہیں، نند اور بھاوج میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اور پھر پہنچتے ہیں کسی عامل صاحب کے پاس. اور ماشاءاللہ ہندوستان میں پیداوار گیہوں اور چاولوں سے زیادہ عاملوں کی ہے. جس زمین میں کچھ نہیں پیدا ہوتا وہاں عامل پیدا ہوتے، جسے کچھ نہیں آتا، جو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، وہ عامل بیٹھ جاتا ہے. اور اس کو یقین ہے کہ گاؤں میں اتنے ناسمجھ مرد اور عورتیں ہیں کہ میرا کاروبار خوب چلے گا. اب بیچارے پہنچتے ہیں کہ صاحب ابھی شادی ہوئی تھی اور وہ میکے بٹھا لیا انہوں نے، بھیج نہیں رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور لڑائی ہو گئی اور جھگڑا ہو گیا. اب وہ عامل صاحب بتاتے ہیں ہاں کپڑا لاؤ میں ناپ کے بتاتا ہوں. اب وہ ناپ کے بتاتے ہیں کہ ہاں شہر بھی ہے آسیب بھی ہے، اور پھر اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ تم کو 3 لال مرغے اور 2 کالی مرغیاں لانی ہوں گی، اور تم کو 21 انڈے لانے ہوں گے، اور 10 گرام زعفران لانا ہوگا. لو بھائی وہ تو بک گئے اتنے میں. لا حول ولا قوت. یہ مسلمانوں کا حال ہے. کیا فرق ہے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں؟ ایک مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ دراصل میں نے شریعت اور سنت کی خلاف ورزی کی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اس وجہ سے میرے گھر میں نحوست آ رہی ہے، مجھے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہوگا، مجھے توبہ کرنی ہوگی، مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، مجھے اپنے اللہ سے بگڑے ہوئے تعلق کو سدھارنا ہوگا. اس لیے کہ پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اکثر ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. افسوس یہ ہے کہ ان باتوں پر صاف صاف بیان کرنے والے بھی نہیں رہے، صاف صاف سمجھانے والے بھی نہیں رہے. بیان پہ بیان ہو رہے ہیں، مجلسوں پر مجلسیں ہو رہی ہیں، اجتماع پر اجتماع ہو رہے ہیں، اور ہماری عملی اور فکری اور عقیدے کی گمراہیاں جوں کی توں باقی ہیں، کوئی اصلاح نہیں ہو پا رہی. اس لیے بچیوں اور بہنوں، میں نے بہت کھل کر بات کی ہے، بہت محبت اور اپنائیت کے ساتھ بات کی ہے. اپنے مقام کو سمجھو، خوش رہو اور خوش رکھو.
اور اپنی بچیوں کو خوش رہنے اور خوش رکھنے کا طریقہ سکھاؤ. اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ دیکھو دل کو صاف رکھنا، اچھی نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا. آپ عورتوں کے لیے تو اللہ کی یاد یقین مانو بہت آسان ہے. نہیں کہا جاتا آپ سے کہ آپ گھنٹوں جانماز پر بیٹھ کر تلاوت کریں اور گھنٹوں ذکر کریں، یہ بالکل نہیں کہا جاتا عورتوں سے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کے لیے اتنا آسان نصاب بتایا ہے کہ رشک آتا ہے عورتوں کے نصیب پر. حضور نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا دخلت الجنت من ای باب شاءت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور آپ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گی اور غیر حج بھی کرے گی، اور خاص طور پر فرمایا اپنے شوہر کی بات کو مانے گی، کہنے کو کہنا مانے گی، اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دے گی، بالکل کامل تواضع اور اپنائیت کے ساتھ شوہر کی نافرما بردار بنے گی. فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے اس کو داخلہ ملے گا. کتنا آسان ہے. آپ کچن میں کھانا پکا رہی ہیں، موسم کی گرمی ہے، کچن کی بھی گرمی ہے، آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، آپ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی ہیں، اور آپ اس وقت کھانا پکاتے ہوئے چپ چاپ اللہ سے باتیں کر رہی ہیں. آپ اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ دھوپ کی یا کچن کی ذرا سی گرمی تو مجھ کو برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی گرمی میں کیسے برداشت کر پاؤں گی. میرے اللہ میں نے سنا ہے کہ خدمت کرنے پر آپ معاف کرتے ہیں. ایک کتے کے پلے کی خدمت کسی نے کر دی تھی، ایک پانی پلا دیا تھا، آپ نے زندگی بھر کے گناہوں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. اللہ میں بھی تو خدمت کر رہی ہوں، اور میں تو اپنے شوہر کی، اپنی ساس اور سسر اور اپنے گھر کے اور لوگوں اور بچوں اور مہمانوں کی خدمت کے لیے کچن میں کھڑی ہوں. اللہ میری اس خدمت کو قبول کر کے آج میری مغفرت کر دیجیے. بس آپ کھانا پکاتے پکاتے اللہ کو یاد کر رہی ہیں، کھانا پکاتے پکاتے اللہ سے چپ کے باتیں کر رہی ہیں. آپ جب کچن سے باہر نکلیں گی، گھر کے لوگ تو یہ دیکھیں گے کہ آپ نے صرف کھانا پکا کر آپ باہر نکلی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے یہ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ میری بندی صرف کھانا پکا کر باہر نہیں نکلی ہے، یہ اپنی مغفرت کا مجھ سے فیصلہ کروا کے باہر نکلی ہے. کتنا آسان ہے آپ کے لیے. کون کہتا ہے کہ آپ دن بھر جانماز سے بیٹھی رہیں، مصلی میں بیٹھی رہیں؟ کوئی نہیں کہتا. اب اپنے بچے کو نہلا رہی ہیں، ہر ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے. اب اپنے بچے کو نہلا رہی ہیں، گھر والے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو نہلا رہی ہیں، اور آپ بچے کو نہلاتے ہوئے چپ کے اللہ سے باتیں کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو گندا نہیں دیکھ سکتی، دن میں کئی بار نہلانا پڑتا ہے تب بھی میں نہلاتی ہوں، اس لیے کہ یہ میرا بچہ ہے. اللہ میں بھی تو آپ کی بندی ہوں، اللہ آپ بھی تو میرے دل کو غسل دے دیجئے، آپ بھی تو میرے دل کو پاک صاف کر دیجئے. بڑی مہربانی ہوگی، بڑی عنایت ہوگی. آپ بچے کو نہلا دھلا کر آئیں، کپڑے اس کے بدلے آپ نے، گھر والوں نے تو اتنا دیکھا کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈریس اپ کر دیا، تیار کر دیا، لیکن اللہ کی دیکھنے والی نظر نے یہ دیکھا کہ میری بندی نے صرف اپنے بچے کو نہیں نہلایا، اپنے دل کا بھی غسل دے لیا. یہ ذوق بناؤ، اللہ کی بندی ہو، یہ ذوق بناؤ. جب یہ ذوق بنتا ہے نا ذکر کا، دعا کا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے وقت، تو جانتی ہو 100% مزاج بدل جاتا ہے. پھر غیبت سننا بھی اچھا نہیں لگتا، کرنا تو دور کی بات ہے. پھر کسی کے اوپر الزام لگانا، رشتوں کو توڑنا، آپس میں لگائی بجھائی کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ سب عادتیں عورتوں کے اندر سے نکل جاتی ہیں. پھر بہو ساس کو، اپنی ساس کو ماں کی نظر سے دیکھتی ہے اور پیار کے ساتھ خدمت کرتی ہے، اور ساس
اپنی بہو کو بیٹی کی طرح عزیز سمجھتی ہے، اور دنیا دیکھ کر اجنبی آنے والے پہچان نہیں پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے اور یہ ماں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نند بھاوجے نہیں ہیں، یہ دو سہیلیاں ہیں، ایسے قہقہے لگا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، خوشگپیاں کر رہی ہیں، لطیفے سنا رہی ہیں، اتنا دل ان کا آپس میں ملا ہوا ہے۔ نند بھاوج کو مس کرتی ہے، بھاوج نند کو مس کرتی ہے، یہ اس کے بغیر چین نہیں، اس کو اس کے بغیر چین نہیں۔ اللہ کی قسم، اسلام ہر گھر میں یہ ماحول بنانا چاہتا ہے۔ یہ ہے دین، اس دین کو سمجھو، یہ دین خوبصورت ہے، یہ دین آسان ہے، یہ دین بھاری نہیں ہے، یہ دین آؤٹ آف فیشن نہیں ہونا چاہیے، یہ دین زندگی کو ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان اس زندگی کو بھی انجوائے کرتا ہے، اس کا بھی مزہ لیتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے گھر کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کہیں ساس اور بہو میں جھگڑا نہ ہو رہا ہو اور کہیں نند اور بھاوج میں ٹینشن نہ ہو رہا ہو۔ 100% مطمئن ہو کر مرد اپنے تعمیری کاموں میں لگا ہوتا ہے، وہ معاش کی اور روزی کی لائن کے کام ہو یا دین کی محنت کے کام ہو۔ یہ جو دل کی صفائی ہے، یہ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بندیوں، کسی اللہ والے سے بیعت ہو اور خالی رسمی طور پر برکت کے لیے بیعت نہ ہو جاؤ، اپنی اصلاح و تربیت کے لیے اپنے محرموں کے واسطے سے کسی اللہ والے سے ضرور رابطے میں رہو، اپنے حالات بیان کرو، اپنی کمزوریوں کو بتاؤ، پھر وہ جو ذکر بتائیں، معمولات بتائیں، بیماریوں کے، روحانی بیماریوں کے جو علاج بتائیں ان پر عمل کرو، خوب جی لگا کر نمازیں پڑھو، مشقت کر کے بھی قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہ ہونے دو، اللہ اللہ کرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو جوڑو، اور تاکہ دل بالکل مطمئن اور خوش رہے، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کے کانوں سے سن لو، صرف اللہ کی یاد سے دلوں کا چین و سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہیں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، یہیں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی۔ عورتوں کا اصل کام پورے گھر کو خوشیاں دینا ہے، خوشیوں کا دار و مدار آپ کی خوشی پر ہے۔ آپ خوش رہو، آپ ہر وقت مطمئن رہو، آپ مسکراتی رہو، آپ گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھنا، ایک گناہ بھی موڈ کو خراب کر دیتا ہے، ذہن و دماغ میں الجھن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مسکراہٹ والا مزاج، خوشیوں والا مزاج، قلبی چین و سکون والا مزاج، یہ صرف اسی وقت بنا رہتا ہے جب مسلسل نیکیاں ہو رہی ہوں اور 100% گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو رہا ہو، اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہو۔ آپ امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں گی، ضرور اپنے محرموں کے، اپنے یہاں کے علماء کے مشورے سے کسی نہ کسی اللہ والے سے آپ ضرور بیعت ہوں گی، اور ذکر کی، تلاوت کی، معمولات کی پابندی کریں گی، اپنے دل کو صاف اور مطمئن رکھنے کی ہر ممکن تدبیر کریں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں بھائی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ اللہ اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں
کہ بار بار موقع ملے ہم توبہ کر لیتے، اپنے دل کو بنانے کی محنت کر لیتے تو ہمارا آج حال بہت اچھا ہو چکا ہوتا، لیکن ہم نے ان موقعوں کی قدر نہ کی، ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اب یہ نتیجہ ہے کہ اللہ دل گندے ہو چکے ہیں، چین و سکون سے ہم محروم ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں میں اللہ وہ محبتیں اور وہ خوشیاں نہیں ہیں اللہ جو ہر ایمان والے کے گھر میں ہونی چاہیے۔ آج ہم معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہمیں معاف بھی کر دیجئے، اور آئندہ کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہمیں توفیق عطا کر دیجئے، ہمیں ہمت دے دیجئے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ، زندگی کا سلیقہ اور اپنی یاد عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آج تو کافی تعداد میں بندیاں آپ کی یہاں پر آئی ہوں گی، اللہ ان کی ہی تو فعل، اللہ اگر ہماری آمین قابل قبول نہیں ہے تو اپنی ان بندیوں کے آنسوؤں اور آمین کے تو فعل ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ اس گاؤں کے، اس علاقے کے ایک ایک گھر کے اندر 100% دین کو زندہ کر دیجئے، اللہ 100% دین کی حقیقت زندہ کر دیجئے، دکھاوے والی دین نہیں، حقیقی دینداری ہر مرد اور عورت کے اندر پختہ فرما دیجئے۔ اللہ ایک بچہ گندگی کر دیتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے، لوگ دور بھاگتے ہیں، مگر ماں دوڑ کے آتی ہے اور اس گندے بچے کو اٹھا لیتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، اور بچہ پھر سے پیارا لگنے لگتا ہے۔ اللہ ماں اس لیے یہ سب کرتی ہے کہ وہ جانتی ہے یہ میرا بچہ ہے، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو کون اس کو نہلائے گا، یہ گندا رہ جائے گا۔ اللہ آپ بھی تو کہہ دیجئے یہ میرے بندے اور یہ میری بندیاں ہیں، میں بھی تم کو نہیں چھوڑوں گا، میں بھی تم کو نہلاؤں گا۔ اللہ توبہ کے پانی سے ہمیں نہلا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ اللہ آج سن لیجئے، آج مان جائیے، ایک بار اس مجمع کو دیکھ لیجئے، آپ کے بندے اور بندیاں میدان میں بیٹھ کر معافی مانگ رہے ہیں، اللہ برسر عام اقرار کر رہے ہیں، اللہ ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ اللہ آپ اتنے حلیم نہ ہوتے تو اب تک آپ نے ہمیں سور اور بندر بنا دیا ہوتا، اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو مس کر دیا ہوتا، آپ نے زمینوں میں ہم کو دھسا دیا ہوتا۔ اللہ آپ کی شان غفور الرحیمی کا واسطہ دیتے ہیں، معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں۔ اللہ کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ بہت جلد موت آنے والی ہے، ہو سکتا ہے بازاروں میں وہ کپڑا بکنے کے لیے آ چکا ہو جن کپڑے سے ہمارا کفن بننا مقدر ہو، اور ہم 20 سال کے اسکیمیں بنا رہے ہوں۔ اللہ قبر میں کیا ہوگا؟ اللہ قبر میں کیا ہوگا؟ نہ ماں ہوگی، نہ بیوی ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارے لیے آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، گھروں کے اندر اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ وقتی بیان ہو کر نہ رہ جائے، مستقل طور پر ہمارے گھروں کے ماحول میں ایک زبردست تبدیلی آ جائے، آج اس کا فیصلہ کر دیجئے، اللہ کر دیجئے، اللہ کر دیجئے، اللہ کر دیجئے، اللہ آج تو فیصلہ کر دیجئے، آج تو فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ ہم آپ کی خوشامد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کیسے مانگے؟ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ، مگر ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ کوئی بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ گونگا اپنی ماں کو پکار بھی نہیں پاتا، امی بھی نہیں کہہ پاتا،
اون کرتا ہے اور ماں دوڑ کے آتی ہے، میرا لال کیا چاہتا ہے، بھوکا تو نہیں ہو گیا، گندگی تو نہیں کر دی؟ یہ بیچارہ تو زبان سے کہہ بھی نہیں پاتا۔ ماں یہ نہیں کہتی میں تیری بات نہیں سنوں گی اس لیے کہ تو مجھے ٹھیک سے نہیں پکار رہا، میں تیری بات نہیں سنوں گی۔ اگر ماں یہ نہیں کہتی اپنے گونگے بچے سے تو آپ بھی ہم سے یہ نہ کہیے کہ میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تمہیں دعا مانگنا نہیں آتا۔ اللہ میں اس گونگے بچے کی طرح ہی سمجھ لیجئے اور ہماری اس پوری دعا کو اون سمجھ لیجئے۔ آپ ماں سے زیادہ مہربان ہیں، آپ ماں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ سن لیجئے، اللہ سن لیجئے، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہماری زندگیاں بدل دیجئے۔ اللہ ہم تھک گئے ہیں، اللہ صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے، اللہ قبول کر لیجئے۔ اللہ اگر بھیک مانگنے والے مردوں کے ساتھ بھیک مانگنے والی عورتیں بھی کسی دروازے پر آ جاتی ہیں اور بچے بھی آ جاتے ہیں تو اللہ اور زیادہ لوگوں کو رحم آ جاتا ہے۔ اللہ یہاں بھکاری مرد بھی بیٹھے ہیں اور بھیک مانگنے والی عورتیں بھی اپنا آنچل پھیلا کر آپ سے مانگ رہی ہوں گی۔ اللہ اگر ہماری آمین قابل قبول نہیں ہے تو اپنی بندیوں کے آمین ہی کو اللہ کے کو قبول کر کے ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ ہمارے اخلاق بنا دیجئے، اللہ گھر گھر کے جھگڑے ختم کر دیجئے، ہر گھر میں پیار محبت کا ماحول بنا دیجئے۔ اللہ جس گھر میں ایسا ماحول نہ ہو اللہ آج توفیق دے کہ وہاں بہویں ساس سے معافی مانگیں، ساسیں بہوؤں کو گلے لگا کر معافی مانگیں، نند اور بھاوج میں معافی تلافی ہو، ہر گھر میں پیار محبت کا ماحول ہو، جس میاں بیوی کے درمیان دوری ہو وہ شوہر بیوی سے معافی مانگے، وہ بیوی شوہر سے معافی مانگے۔ اللہ کرے آج دوپہر میں ہی ہر گھر میں معافی تلافی کا کام ہو، ہر ایک کہے اب ہم نئی زندگی گزاریں گے، اس گھر میں اب محبت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس گھر میں خوشیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اس گھر میں غیبتیں نہیں ہوں گی، اس گھر میں تو ذکر ہوگا، اس گھر میں تو درود پڑھا جائے گا، اس گھر میں تو سلام پڑھا جائے گا، اس گھر میں تو نمازیں پڑھی جائیں گی، اس گھر میں تو صدقہ خیرات ہوگا، اس گھر میں تو دعائیں ہوں گی، اس گھر میں تو نیکیاں ہوں گی۔ اللہ ہمارے تمام گھروں سے تمام برائیوں کو نکال دیجئے اور تمام نیکیوں کو مستقل طور پر داخل کر دیجئے۔ اللہ ایک درخواست اور ہے، ایک گزارش اور ہے، ہم سب گنہگاروں کے نام لے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔